السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ۔ سورۃ الاعراف، آج انشاءاللہ سورۃ الاعراف کی آخری آیات ہیں اور سورۃ الاعراف مکمل ہوگی، اور آخری آیت مبارکہ میں سجدہ تلاوت ہے جو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ پہلے میں اس کی قرأت کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما اتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ صدق اللہ العظیم۔ میں پہلے لکھ لوں آیات، پھر انشاءاللہ ان پر بات کرتے ہیں۔ جی تو چند آیات میں نے لکھ لی ہیں، آئیے ان پر بات کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے والذین تدعون من دونہ، والذین اور وہ لوگ جنہیں تدعون دعا یدعو پکارنا، تدعون فعل مضارع، انتم فعل اس کا فاعل، والذین تدعون تم لوگ پکارتے ہو، من حرف جر، من دونہ اس کے علاوہ، یہی اللہ کے لیے، یہ متعلق فعل ہو گیا۔ آگے ہے لا یستطیعون نصرکم، لا حرف نفی، استطاع یستطیعو، یستطیعون فعل مضارع، ہم فاعل، لا یستطیعون وہ استطاعت نہیں رکھتے، باب استفعال میں سے، نصرکم تم سب کی مدد کی، تو یہ مفعول ہوا یستطیعون کا۔ ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، نصر ینصرہم، ہم اس کا جو ہے فاعل، مفعول کو مقدم کیا گیا، ولا انفسہم ینصرون، نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، وَإِن اور اگر، ان شرطیہ، تدعو نون ڈراپ، وَإِن تَدْعُوهُمْ اگر تم سب انہیں پکارو، انتم اس کا فاعل، ہم مفعول، إِلَى الْهُدَى ہدایت کی طرف، یہ جواب شرط ہے، لا يَسْمَعُوا نون ڈراپ ہو گیا جواب شرط کی، لا يَسْمَعُوا وہ نہیں سنتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ لا يستطيعون اس کا ہم فاعل اور اس کا ہم فاعل، اس کا ہم فاعل، اس کا ہم فاعل، یہ تمام وہ بت ہیں جو بنائے گئے۔ اچھا، یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ضمائر کیوں ان کی طرف جمع والے جا رہے ہیں؟ علماء کا کہنا یہ ہے کہ ایکچولی وہ جو بت ہیں وہ انسانی شکلوں کے ہوتے تھے، تو اس لیے ان کی طرف یہ ضمائر گئے کہ کیونکہ بظاہر تو وہ انسانی شکل، ان کی آنکھیں بھی بنائی جاتی تھی، ان کے ہاتھ، ان کے کان، تو یہ اس لیے یہ ضمائر جا رہے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ استطاعت نہیں رکھتے، کہ یعنی اگر تم انہیں پکارو وہ ہدایت کی طرف آتے نہیں ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں، آگے بات آ رہی ہے جیسے کہ وَتَرَاهُمْ، ترا را یرا دیکھنا، وَتَرَاهُمْ انت فاعل، آپ انہیں دیکھتے ہیں، مفعول ہم، آپ انہیں دیکھتے ہیں، ینظرون الیک، اور وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، نظر ینظرون، یعنی ان کی آنکھیں ہیں نا، وہ آنکھوں سے، وہ آنکھیں تو ہیں ان کی، لیکن وہم لا یبصرون، کہ وہ غور نہیں کر سکتے۔ یعنی اب آپ کے سامنے ایک بت ہے اور اس کی آنکھیں ہیں، بظاہر تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یعنی ایک بت ہے نا، دیکھ رہا سے مراد ایک معنوی طور پر ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کی آنکھیں آپ کی طرف ہیں، لیکن اس کو غور، اس کو وہ احساس نہیں ہے، وہ آپ کو
وہم لا یبصرون، ابصر یبصرو باب افعال سے، اس کا مطلب ہوتا ہے غور کرنا، وہم لا یبصرون، ان کو کوئی مطلب وہ غور نہیں کر سکتے، ان کو سمجھ نہیں آ سکتی، اس کا یہاں پہ یہ مراد ہے۔ آگے اللہ نے ایک بات فرمائی، خذ العفو وامر واعرض عن الجاہلین، 3 حکم ہیں۔ خذ انت فاعل، امر کا صیغہ، اخذ یاخذ باب نون سے پکڑنا، عفو درگزر، خذ العفو یعنی آپ درگزر کو پکڑ لیجئے، وامر امر یامر حکم دینا، انت فاعل امر کا صیغہ، وامر اور آپ حکم دیجئے، واعرض اور اعراض کیجئے، انت فاعل امر کا صیغہ، عن الجاہلین جاہلوں سے متعلق فعل اعرض۔ 3 احکامات، یعنی آپ جب انہیں دعوت دیتے ہیں یا آپ ان کو شرکیہ کام کرتا دیکھتے ہیں تو آپ درگزر کو تھام لیں، وامر، لیکن حکم دے، وامر آگے سوری میں مفعول بھول گیا، وامر بالعرفی، یعنی نیکی کا حکم دے، بھلی بات، بھلائی کا، خذ العفو درگزر کو تھام لیجئے، وامر بالعرفی اور بھلائی کا حکم دیجئے، یعنی آپ نے درگزر تو کرنا ہے لیکن نیکی کا حکم دینا نہیں چھوڑنا۔ یعنی جب ہم کسی کو کسی برائی میں مبتلا دیکھیں، کسی شرک میں مبتلا دیکھیں تو ہم نے اس کی اس ایکشن سے درگزر تو کرنا ہے، یعنی اس کو برا بھلا نہیں کہنا، اس کو ہم بہت زیادہ یعنی اس کو، لیکن ساتھ ساتھ اس کو ہم نے حکم ضرور دینا، اس کو نہیں، اس بات کو نہیں چھوڑا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ یعنی اعراض کرنا، یہاں پہ اعراض کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو دعوت دینا نہیں چھوڑنا، لیکن وہ جو آگے سے آپ کو رپلائی دیں یا جو آپ کے ساتھ جو کوئی آپ کو زیادتی کریں یا آپ کو کچھ کہیں تو آپ ان سے اعراض کریں، انہیں اس کا جواب نہ دیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اما اگر، اما کا مطلب ہوتا ہے اگر يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، یہ نزغن اس کو علماء نے اس کا ترجمہ چھیڑ لکھا ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نزغن ایک ایسی چیز ہے کہ 2 بھائیوں کے درمیان کوئی اگر اختلاف کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے نزغن کہتے ہیں۔ غیبت کرنے والے کو بھی نازغن کہا جاتا ہے، 2 لوگوں کے درمیان میں جھگڑا کروانے والا بھی نازغ ہوتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، نزغن ایک ایسی چھیڑ جس سے آپ کا غصہ بڑھ سکتا ہے۔ يَنزَغَنَّكَ نَزَغَ يَنزَغُ با فتح سے، یہ کاف مفعول، نون ثقیلہ تاکید کا صیغہ، اما يَنزَغَنَّكَ نَزْغٌ یہ فاعل ہے اس کا، یعنی اگر کوئی چھیڑ آپ کی طرف آئے، من الشیطان شیطان کی طرف سے، تو جواب کیا ہے؟ یہ آپ دیکھیں یہ شرط بن رہا ہے اور یہ اس کا جواب بن رہا ہے کہ فاستعذ باللہ، آپ نے کرنا کیا ہے؟ استعاذ یستعیذ، تستعیذ سے امر کا صیغہ ہے، یہ انت فاعل، عین واو ذال مادہ ہے، استعاذ یستعیذ باب استفعال یعنی پناہ پکڑنا، فاستعذ باللہ اللہ کی پناہ پکڑیے، یعنی اللہ کی پناہ میں آئے۔ انہ هو السمیع العلیم، انہ سمیع علیم، اسم انہ ہوا سمیع العلیم خبر، یعنی یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آگے ہے ان الذین اتقوا، اتقا یتقی باب افتعال، تقوی یہ اس کا صلہ ہو گیا، ان حرف تاکید، ان الذین اتقوا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اب یہ اسم انہ بنا، یہ جواب شرط آ رہا ہے، یہ خبر انہ آ رہا ہے، اذا مسہم طائف، اب اذا یہاں پہ شرطیہ بن رہا ہے، اذا شرط بن رہا ہے جب ظرف ہے، اذا مسہم طائف، مس یمس باب سین چھونا، مسہم طائف، طائف فاعل، اس کا مطلب ہوتا ہے وسوسہ، ہم مفعول، یہ اس کا فاعل ہوا۔ اذا مسہم طائف اگر انہیں چھو لیتا ہے کوئی وسوسہ، من الشیطانی شیطان کی طرف سے، تو وہ کرتے کیا ہیں؟ یہ جواب شرط بن رہا ہے ادھر کہ اذا کا جواب آ رہا ہے، وہ کرتے کیا ہیں؟ تذکروا، ہم فاعل، فعل ماضی، انہیں یاد آ جاتا ہے، وہ نصیحت حاصل کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، یہ اذا فجائیہ ہے، جملے کے درمیان میں آ رہا ہے، یعنی اچانک پھر کیا ہوتا ہے؟ فوراً، ہم مبتدا خبر مبصرون، وہ یعنی مبصرون سمجھدار ہو جاتے ہیں، انہیں اندازہ ہو جاتا ہے فوراً، یعنی غور کریں دوبارہ آپ کو مبصرون کی بات سمجھ آ جائے گی۔ ان الذین اتقوا، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو بھی نیک متقی لوگ ہیں، یہ اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں۔
اذا مسہم اگر انہیں چھوتا ہے طائف کوئی وسوسہ من الشیطان شیطان کی طرف سے، انہوں نے شیطان نے آگے بھڑکایا، ان کے دل میں کوئی غلط بات ڈالی، کوئی لڑائی کے لیے، کوئی دین کے متعلق کچھ بھی غلط ڈالا، تو تذکروا وہ انہیں یاد آ جاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، وہ پھر کیا کرتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ایک دم ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی یہ اب وہ مبصر یہ دیکھ تو رہے ہیں لیکن جب ہم دیکھتے تھے ہمیں ایسا ہاں یہ تو شیطان کی طرف سے ہے، اسے کہتے ہیں مبصر، وہ پرس یہ اسم الفاعل کا صیغہ مبصرن، کہ اب اس کا جو دل ہے وہ دل کی نگاہ کھل گئی ہے، اسے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ چال شیطان کی ہے۔ تذکروا فاذا هم مبصرون فوراً کہ وہ جیسا کہ گویا کہ اب وہ دیکھ رہے ہیں، انہیں سمجھ آ گئی ہے، وہ دیکھنا جو غور والا دیکھنا ہوتا ہے۔ واخوانہم اخون کی جمع، اخوانہم مبتدا یمدونہم خبر، واخوانہم اور ان کے بھائی، یمدونہم مد یمدو باب نون سے کھینچنا، یمدون فعل مضارع، نحن ہم اس کا فاعل، ہم مفعول، سو وہ یعنی یہ اس کا بیسیکلی فاعل اخوانو تھا، وہ شروع میں آ گیا، سو واخوانہم یمدونہم ان کے بھائی ان کو کھینچتے ہیں، فی الغی گمراہی کی طرف۔ ان کے بھائی کون ہیں؟ یعنی متقی لوگوں کے جو بھائی ہیں وہ گنہگار یا مشرک جو ہیں یا جو بھی تھے، وہ اخوانہم یمدونہم وہ انہیں کھینچتے ہیں، فی الغی گمراہی کی طرف۔ ثم پھر لا یقصرون، اقصر یقصر باب افعال، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی کسر نہ چھوڑنا، ثم لا یقصرون ہم فاعل، یہ وہی ان کے بھائی جو ہیں، یہ بھائی کی طرف جا رہا ہے کہ وہ اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، یعنی اپنی پورا زور لگا دیتے ہیں کہ کسی طرح وہ ان کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا لَمْ تَأْتِ بِآیَةٍ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ وَإِذَا اب یہ ظرف ہے، لم فعل مضارع کے ساتھ ماضی نفی کا میننگ، تأتی عطا یاتی آنا، با حرف جر، یہ متعدی بنا دیا اس کو کہ لے کر آنا، تأتی کا فاعل انتا، ہم مفعول۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ یعنی اب اگر آپ کو ان کے پاس نشانی نہیں لے کر آتے، قالو وہ کہتے ہیں، ہم فاعل وہ کون ہے؟ وہ جن کے پاس آنا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ لولا، لولا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہ، لولا کیوں نہ، اجتبیتہا، ہاں جا رہا ہے کدھر؟ آیا کی طرف۔ اچھا جی، اب اجتبا جیم واو با مادہ ہے، جیم واو با مادہ ہے، باب افتعال، اجتبا یجتبی، اس کا مطلب بعض علماء نے لکھا ہے جمع کرنا، بعض علماء نے لکھا ہے گھڑ لینا، خود سے بنا لینا کسی چیز کو، سو وہی کفار کہتے تھے کہ وَإِذَا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ جب ان کے پاس آپ کوئی نشانی یا کوئی معجزہ نہیں لے کر آتے، قالوا وہ کہتے ہیں لولا اجتبیتا، لولا اجتبیتا، انت فاعل فعل ماضی، کیوں نہ آپ نے اسے گھڑ لیا، یعنی آپ نے وہ معجزہ کیوں نہیں بنا لیا، خود سے ہی بنا لیتے۔ اللہ نے فرمایا قل، امر کا صیغہ، انما اتبع، اتبع یتبع پیروی کرنا، انما اتبع انا فاعل فعل مضارع، میں تو صرف پیروی کرتا ہوں، مفعول کس کی؟ ما یوحا الی من ربی، یہ پورا جملہ مفعول ہوا، ما موصولہ، اوحا یوحی وحی کرنا، ما یوحی، ما یوحی، ما یوحا، ما یوحا، سو ما یوحا، اوحا یوحی، یوحا مجہول، جو وحی کیا جاتا ہے، الیہ، الہ حرف جر پلس یا انا متکلم، الیہ میری طرف، من ربی میرے رب کی طرف سے، یعنی میں صرف اس وحی، میں صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں، خود سے میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ اس بات کا اعلان تھا۔ ھذا بصائر، ھذا بصائر من ربکم، ھذا مبتدا، بصائر من ربکم خبر، یعنی یہ کھلی وضاحتیں ہیں، کھلی نصیحتیں ہیں، کھلی دلائل ہیں، ھذا بصیرت ان کی جمع ہے، ھذا بصائر من ربکم وہدن اور ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ لام حرف جر، لقوم ایک ایسی قوم کے لیے، یؤمنون اس کے صفت جو ایمان رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے کیا ہیں؟ دلائل ہیں، واضح روشنیاں ہیں، رحمت ہے، ہدایت ہے۔ آئیے آخری آیات کی طرف چلتے ہیں۔
جی تو آخری آیات ہیں آج کے لیکچر کی. اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اذا جب ظرف ہے قُرِئَ قرأ اس نے پڑھا، قُرِئَ اسے پڑھا گیا، تو یہ نائب الفاعل ہوا. اذا قُرِئَ الْقُرْآنُ جب قرآن پڑھا جائے، شرط بن گیا یہ جملہ. سو جواب شرط آیا فاستمعوا، استمع یستمعوا، باب افتعال، غور سے سننا اس کا مطلب ہوتا ہے. سمیع اس نے سنا، استمع اس نے غور سے سنا. فاستمعوا لہ، لام حرف جر ہو قرآن کی طرف، امر کا صیغہ ہے انتم فاعل کہ تم سب اسے غور سے سنو. وانصتوا، انصتا ینصتو باب افعال کس سے ہے یہ؟ انصتا ینصتو. سو تنصتون سے امر کا صیغہ، اس کا مطلب ہے چپ رہو، انتم اس کا فاعل. وانصتوا اور تم سب خاموش رہو. لعلکم ترحمون ہو سکتا ہے شاید قریب یقین، لعلکم ہو سکتا ہے ترحمون، یعنی ترحمون فعل مضارع رحم یرحم باب سامیہ سے، یہ مجہول کا صیغہ ہے اور اس کا نائب الفاعل ہے انتم. سو ترحمون، لعلکم ترحمون شاید تم پر رحم کیا جائے، ہو سکتا ہے تم پر رحم کیا جائے. سو جب قرآن کی قرأت کی جا رہی ہو آپ کے سامنے تو یہ آپ پر سننا لازم ہے، لیکن ہمیں قرأت کرتے ہوئے اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم اپنی تو نیکی حاصل کر رہے ہوں لیکن کسی کے لیے گناہ کا باعث نہ بن جائیں. تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، وَاذْكُرْ ذکر یذکر یاد کرنا، ذکر کرنا، انتم فاعل امر کا صیغہ، وَاذْكُرْ تم سب، وَاذْكُرْ انت فاعل، وَاذْكُرْ آپ ذکر کیجئے، ربک اپنے رب کا، فی نفسی کا اپنے جی میں اپنے دل میں، فی نفسی کا یہ حال ہے کا یعنی وَاذْكُرْ ربک فی نفسی کا تضرعاً. سو اس کا جو فاعل انت ہے یہ اس کا حال ہے کہ کس طرح کرنا ہے، تضرعاً یعنی عاجزی و انکساری کے ساتھ، وخیفتاً اور ڈر اور خوف کے ساتھ، یہ تیسرا حال ہے. ودون الجہری یعنی بغیر بلند آواز، من القولی یعنی بات بلند آواز میں بات کیے بغیر، یعنی بلند ذکر کیے بغیر دل ہی دل میں اپنے رب کا ذکر کیجئے. بالغدو غدو کا مطلب ہوتا ہے صبح سویرے، بالغدو صبح، والآصالی اور شام کو، اصیل کی جمع یہ غدوۃ کی جمع. سو بالغدو یعنی صبحوں کو، والآصالی اور شاموں میں. ولا تکن من الغافلین، لا نہیں کا، تکون سے انتا اس کا اسم ہوا، لا تکن آپ مت ہوئیے، من الغافلین غفلت کرنے والوں میں سے، غافل رہنے والوں میں سے کہ جن کو اللہ کی یاد کا خیال نہیں آتا. تو یہ ہم سب کے لیے بھی حکم ہے کہ ہمیں بھی اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہنا ہے، اللہ کی یاد سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا. ان الذین عند ربک، ان حرف تاکید، الذین عند ربک اسم ان ہو گیا، یقیناً وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں. لا یستکبرون، لا نفی، استکبر یستکبر تکبر کرنا، لا یستکبرون عن عبادتہ وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، یعنی وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی عبادت کرنے میں تکبر کو آڑے نہیں آنے دیتے. یستکبرون باب استفعال ہم اس کا فاعل، وَيُسَبِّحُونَهُ سبح یسبح تسبیح کرنا، وَيُسَبِّحُونَ باب تفعیل سے اور تسبیح کرتے ہیں، ہو مفعول اس کی یعنی رب کی، وَلَهُ يَسْجُدُونَ سجد یسجد سجدہ کرنا، ہم اس کا فاعل باب نون سے اور وہ اس کو سجدہ کرتے ہیں یعنی فرشتے ہیں. سو سجدہ ہم پر بھی لازم ہو چکا ہے. اگر یعنی 2 بار میں نے آپ کے سامنے اس آیت کو پڑھا تو اس کا مطلب آپ ایک ہی بار سجدہ کریں گے کیونکہ یہ ایک ہی نشست میں ہوا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ آج ہم نے سورۃ الاعراف مکمل کی. آئیے اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، اور مشرکو بے شک جو لوگ، اور مشرکو بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. یہ سابقہ بات کی مزید تاکید ہے. صرف یہ فرق ہے کہ یہ صیغہ خطاب کے ساتھ ہے جبکہ وہ صیغہ غائب کے ساتھ ہے. اسی لیے فرمایا لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، کہ وہ نہ تمہاری ہی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں. اور ارشاد باری تعالیٰ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو وہ سن نہ سکیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دیکھتے ہیں، بظاہر وہ آنکھیں کھولے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع کچھ نہیں دیکھتے.
یعنی وہ آپ کو ایسی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں گویا وہ آنکھیں دیکھنے والی ہیں، حالانکہ وہ بے جان ہے، لیکن ان سے معاملہ ذی العقول کا کیا گیا ہے کیونکہ انہیں انسان کی شکل و صورت کے مطابق بنایا گیا۔ معاف کر دینے کا حکم، خذ العفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر اختیار کیجئے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیے رکھا کہ آپ مشرکوں کو معاف کریں اور درگزر سے کام لیں، چنانچہ آپ نے مکہ میں 10 سال تک ان کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی اور اس کے بارے میں سختی کرنے کا نہ ہی کوئی حکم دیا۔ کئی ائمہ نے اس کا یہ بیان بھی کیا ہے کہ تجسس نہ کرو اور لوگوں کے اخلاق و اعمال کے بارے میں و درگزر سے کام لو۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کے عادات و اطوار کے بارے میں درگزر اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے، آپ نے فرمایا جبریل اس سے کیا مراد ہے؟ جبریل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ جو آپ پر ظلم کرے اسے آپ معاف کر دیں اور جو آپ کو نہ دے آپ اسے دیں اور جو آپ سے قطع تعلقی کرے آپ اس سے مل کر رہیں۔ تفسیر تبری۔ بالعرف کے معنی نیکی کے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت ابن عباس کی روایت کو بیان کیا کہ عیینہ بن حسن بن حذیفہ آئے اور اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس ٹھہرے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو حضرت عمر بن خطاب کا خاص قرب حاصل تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نشین اور مشیر قرآن مجید اور قاری ہوتے تھے، خواہ وہ ادھیڑ عمر ہوں یا جوان۔ عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا، برادر زادے تجھے اس امیر کے ہاں خاص قرب حاصل رہا، میرے لیے بھی ان سے ملاقات کی اجازت طلب کرو۔ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں، میں آپ کے لیے ضرور اجازت طلب کروں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حر نے کہا کہ عیینہ نے ان کے لیے اجازت طلب کی تو عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔ جب وہ اندر آئے تو عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، اے ابن خطاب، بات یہ ہے کہ اللہ کی قسم آپ ہمیں نہ زیادہ عطیے دیتے ہیں اور نہ ہمارے بارے میں عدل کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ سن کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے، حتیٰ کہ اسے مارنے کا ارادہ کیا۔ تو حر نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رک گئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب اللہ کے معاملے میں بہت سخت تھے کہ وہ ٹھہر جایا کرتے تھے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وسوسے کے وقت اصحاب تقوی کا طریقہ، اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں یعنی اپنے ان بندوں کے بارے میں فرمایا جو اس کے حکم کی اطاعت بجا لاتے ہیں، اور جن کاموں سے اس نے منع فرمایا اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ فرمایا اذا مسہم، جب ان کو پہنچتا ہے طائف کوئی وسوسہ، تذکروا یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے بے پایاں ثواب اور اس کے وعدوں اور وعیدوں کو یاد کرتے ہیں، توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو وہ دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، اور کفار ان کے بھائی انہیں کھینچے جاتے ہیں، يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں، یعنی شیاطین گناہوں کے ارتکاب کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں، گناہوں کو ان کے لیے آسان اور مزین کر دیتے ہیں۔ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر وہ اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں چھوڑتے۔ مشرکین کا نشانیوں کو طلب کرنا، علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ قالوا لولا اجتبیتہا، یعنی تم نے اسے حاصل کیوں نہ کر لیا۔ دوسری بار انہوں نے اس کے یہ معنی بیان کیا کہ تم نے اسے ایجاد کیوں نہ کر لیا۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب آپ ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے، میں آیت سے مراد کوئی معجزہ اور خرق عادت بات ہے، تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یوں جواب دیجئے کہ قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اسی کے حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے، یعنی میں کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ سے پیش قدمی نہیں کر سکتا۔ ھذا بصائر من ربکم وہدن ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش اور بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن مجید سننے کا حکم، اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان فرمایا کہ قرآن مجید کے لیے لوگوں کے لیے دانش اور بصیرت، ہدایت اور رحمت ہے، تو اب ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ تعظیم اور احترام کے پیش نظر قرآن مجید کی تلاوت کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم توجہ سے سنو اور خاموش رہا کرو
کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ صبح و شام ذکر و عبادت کا حکم، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دن کے ابتدائی حصے اور آخری حصے میں کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے۔ بالغدو والآصال، صبح و شام غدو دن کے ابتدائی حصے کو کہتے ہیں، آصال آخری حصے کو کہتے ہیں، یہ اصیل کی جمع ہے۔ تضرعا وخیفتا یعنی عاجزی اور خوف، ودون الجہر من القول اور پست آواز سے۔ مستحب ہے کہ اللہ کا ذکر اسی طرح پست آواز سے کیا جائے، نہ کہ بہت اونچی آواز سے اور چیخ چیخ کر۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا یہ ذکر اس لیے فرمایا کہ تاکہ کثرت طاعت و عبادت میں ان کی پیروی کی جائے۔ اس مقام پر ہمیں بھی سجدہ کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ یہاں فرشتوں کے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا ذکر ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، کیا تم اپنی صفوں کو اس طرح نہیں باندھو گے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صف بستہ رہتے ہیں؟ ہم نے کہا تو آپ نے فرمایا کہ وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں پہلا سجدہ تلاوت ہے۔ اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے اور اسے سننے والے کو سجدہ کرنا چاہیے۔ تو یہ سجدہ آپ نے بھی کرنا ہے، میں بھی کروں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اس کی توفیق سے ہم سورۃ الاعراف کو مکمل کر پائے ہیں۔ کوئی کمی کوتاہی، کوئی غلطی اگر اس دوران ہوئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ڈر اور گڑ گڑاہٹ کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرما دے۔ یقیناً وہ علمی غلطی ہوگی اور جان بوجھ کر نہ کی گئی ہوگی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح ہمیں یہ سلسلہ قرآن مجید کے اخیر تک جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔